صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے مکہ کی ایک سنسان وادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں کہ اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھاتے ہیں تو وہی فرشتہ دکھائی دیتا ہے جو غار حرا میں پہلی وحی لے کر آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر جلوہ فرما ہیں۔ اس غیر معمولی منظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چادر اڑا دی جاتی ہے، لیکن اب آرام کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ لمحہ آ پہنچا ہے جب غار حرا میں ملنے والی وحی ایک ہماگیر دعوت کی صورت اختیار کرنے والی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور خبردار کیجئے، اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ یہ صرف چند آیات کا نزول نہیں تھا، یہ ایک عظیم ذمہ داری کا اعلان تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنا تھا، انسانوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی تھی، عقیدے، کردار اور زندگی کو پاکیزہ بنانا تھا، اور شرک کی ہر صورت سے انسانیت کو نکالنا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس دعوت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے کس کے سامنے یہ پیغام پیش کیا جائے گا؟ مکہ کے بت پرست معاشرے میں کون یہ بات قبول کرے گا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اور چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت آنے والے شدید طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسے تیار ہوگی؟ وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے اور سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اس غیر معمولی تجربے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر وحی کے نزول میں ایک عارضی وقفہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے اس انتظار میں تھے کہ آسمان سے دوبارہ رہنمائی کب آئے گی۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ وحی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ایک دن آپ نے آسمان کی طرف آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں آپ کے پاس آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ گھر تشریف لائے اور چادر اڑانے کے لیے فرمایا۔ اسی موقع پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ پہلی وحی کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا، پڑھیے۔ اب دوسری جانب حکم تھا، کن، اٹھیے۔ پہلا حکم علم اور وحی سے تعلق جوڑ رہا تھا، جبکہ دوسرا حکم اس علم اور ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپ رہا تھا۔ قم فانذر، اٹھیے اور خبردار کیجئے۔ انسانیت غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہے تھے، طاقتور کمزوروں کے حقوق پامال کر رہے تھے، مال، قبیلے اور نسب کو عزت کا معیار سمجھا جاتا تھا، موت کے بعد جواب دہی کا احساس زندگی سے نکل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اس غفلت سے بیدار کریں، انہیں بتائیں کہ یہ زندگی بے مقصد نہیں، انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے اور ایک دن اسے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے۔ مکہ میں ہر قبیلے کے اپنے بت تھے، خانہ کعبہ کے گرد سینکڑوں معبود رکھے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بڑائی صرف اپنے رب کی بیان کریں، نہ کسی پتھر کی بڑائی، نہ کسی قبیلے کی، نہ کسی دولت مند سردار کی، اور نہ کسی دنیاوی طاقت کی۔ حقیقی عظمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ دعوت دینے والے کی زندگی پاکیزہ ہونی چاہیے، اس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی، اس کی عبادت، گفتگو، معاملات اور اخلاق اس پیغام کی سچائی کی گواہی دیں جسے وہ دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہیے۔ شرک، بت پرستی اور جاہلیت کے تمام ناپاک طریقوں سے مکمل جدائی اختیار کرنا اس دعوت کی بنیاد تھی۔ یہ دعوت کسی نئے بت، نئے قبیلے یا نئی دنیاوی طاقت کی طرف نہیں تھی، یہ انسان کو ہر باطل معبود کی غلامی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں لانے کی دعوت تھی۔ ان آیات کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہونے لگی، اور ہر نئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے اگلے مرحلے کے لیے تیار کرتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم دعوت کا آغاز اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے کیا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دوسروں سے زیادہ جانتی تھیں۔ انہوں نے برسوں کی ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانت، پاکیزگی، رحمت اور وفاداری کو قریب سے دیکھا تھا۔ غار حرا سے واپسی پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی دیکھی تھی اور وحی کا پورا واقعہ بھی سنا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کوئی شبہ نہ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اولین ایمان لانے والی خاتون ہی نہ تھیں، بلکہ دعوت اسلام کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مضبوط رفیقہ حیات بھی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہیبت طاری ہوئی تو انہوں نے تسلی دی، جب دعوت کی ذمہ داری سامنے آئی تو انہوں نے تصدیق کی، جب مخالفت کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنی محبت، ذہانت، وقار اور مال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسلام کی پہلی آواز ایک ایسے گھر سے بلند ہوئی جس کی بنیاد باہمی اعتماد اور پاکیزہ رفاقت پر قائم تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی گھر میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پرورش پا رہے تھے۔ ابو طالب کا خاندان بڑا اور مالی وسائل محدود تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے اور آپ کے کردار کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اس گھر میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت دیکھی، قرآن کی ابتدائی آیات سنی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے توحید کا پیغام سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری ہی میں اسلام قبول کیا۔ وہ نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے طور پر معروف ہوئے۔ یہ فیصلہ معمولی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے ماحول میں پرورش پا رہے تھے جہاں ہر طرف بت پرستی موجود تھی، خاندان اور قبیلے کی روایات سے اختلاف آسان نہ تھا۔ اس کے باوجود ان کے پاکیزہ دل نے حق کو پہچان لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اس بات کی روشن دلیل تھا کہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے عمر کی پختگی سے زیادہ دل کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھنے والی ایک اور عظیم شخصیت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، وفاداری، محبت اور حسن سلوک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب نہیں کر سکتے جو سچی نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کی خبر دی تو انہوں نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ عنہم اجمعین کا قبول اسلام ایک نہایت اہم حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی انسان کے حقیقی کردار کو سب سے بہتر وہ لوگ جانتے ہیں جو اس کے ساتھ گھر میں رہتے، سفر کرتے اور روز مرہ کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تصدیق سب سے پہلے انہی لوگوں نے کی جو آپ کو سب سے قریب سے جانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی جھوٹ، خیانت یا دوہرا معیار ہوتا تو وہ ان سے پوشیدہ نہ رہ سکتا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی پوری زندگی کو سچائی، امانت اور پاکیزگی سے معمور پایا۔ اسی لیے نبوت کی خبر سنتے ہی ان کے دلوں نے اس کی گواہی دے دی۔
دعوت اسلام اب گھر سے نکل کر ایک مخلص اور قابل اعتماد دوست تک پہنچی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا۔ وہ قریش کے معزز، نرم مزاج اور صاحب بصیرت لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ تجارت سے وابستہ تھے اور اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے اہل مکہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہیں عرب قبائل کی نسب، ان کی تاریخ اور ان کے حالات کا گہرا علم تھا۔ لوگ ان کے پاس بیٹھتے، ان سے مشورہ کرتے اور ان کی بات پر اعتماد کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سچائی اور امانت سے پوری طرح واقف تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کسی طویل بحث مباحث سے دنیاوی فائدے یا ظاہری نشانی کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے حق کو پہچانا اور ایمان لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے طور پر معروف ہیں۔ ان کا قبول اسلام دعوت کے لیے ایک بڑی قوت ثابت ہوا، کیونکہ وہ صرف خود ایمان نہیں لائے بلکہ اسی لمحے دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ لوگوں کے مزاج، خاندان اور کردار سے واقف تھے۔ انہوں نے دعوت کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا جن میں سچائی کو سمجھنے، غور کرنے اور حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کوشش سے قریش کے کئی باوقار افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، قرآن کریم کی آیات سنائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کی جواب دہی سے آگاہ فرمایا۔ ان پاکیزہ دلوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ یہ پانچوں افراد بعد میں اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیات بنے، لیکن اس وقت اسلام قبول کرنے میں انہیں کوئی دنیاوی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی لشکر، خزانہ یا سیاسی اقتدار نہیں تھا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب مکہ کے رائج مذہبی نظام، معاشرتی دباؤ اور ممکنہ مخالفت کا سامنا کرنا تھا۔ اس کے باوجود وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کے سامنے دعوت پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انہیں لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں کی سچائی اور امانت ان کے لیے کسی دنیاوی دلیل سے زیادہ مضبوط تھی۔ رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے والوں کا دائرہ وسیع ہونے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ابی ارقم، حضرت خباب بن ارت، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم سمیت مختلف خاندانوں اور معاشرتی طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد اسلام کی طرف آنے لگے۔ ان میں معزز خاندانوں کے افراد بھی تھے اور غلامی کی زندگی گزارنے والے لوگ بھی، تاجر بھی تھے اور نوجوان بھی، مرد بھی تھے اور خواتین بھی۔ یہ نئی دعوت انسانوں کو مال، رنگ، خاندان اور معاشرتی مرتبے کی بنیاد پر تقسیم نہیں کر رہی تھی، وہ سب کو ایک ہی رب کی عبادت کی طرف بلا رہی تھی، اور یہ تعلیم دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی حقیقی قدر اس کے ایمان، تقوی اور کردار سے متعین ہوتی ہے۔ مکہ کا قبائلی معاشرہ انسان کی قدر اس کے خاندان، اس کی طاقت سے طے کرتا تھا۔ اسلام انسان کی قدر اس کے دل اور عمل سے متعین کر رہا تھا۔ مکہ میں ایک غلام کی گواہی کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو کسی بااثر سردار کی بات کو حاصل ہوتا تھا، لیکن اسلام کی مجلس میں دونوں ایک ہی قرآن سنتے، ایک ہی اللہ کے سامنے جھکتے اور ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ یہ تبدیلی بظاہر خاموش تھی، مگر اپنے اندر پورے معاشرتی نظام کو بدل دینے کی قوت رکھتی تھی۔ ابتدائی مرحلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے سامنے ایک ہی وقت میں دعوت کا اعلان نہیں کر رہے تھے۔ آپ قابل اعتماد افراد سے انفرادی طور پر گفتگو کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت، پاکیزہ زندگی اور اخلاقی جواب دہی کا مفہوم سمجھاتے۔ ایک مسلمان دوسرے قابل اعتماد شخص تک یہ پیغام پہنچاتا اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتا۔ اس طریقے سے دعوت خاموشی کے ساتھ دلوں میں جگہ بناتی چلی گئی۔
خفیہ دعوت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام کی تعلیمات کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا تھا، یہ ایک ابتدائی اور حکیمانہ مرحلہ تھا جس میں پہلے ایسے افراد تیار کی جا رہے تھے جو پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور آنے والی مخالفت کے سامنے ثابت قدم رکھیں۔ کسی عظیم عمارت کی مضبوطی صرف اس کی بلندی سے نہیں، اس کی بنیاد سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد بڑھانے سے پہلے ایمان کو مضبوط کر رہے تھے۔ آپ کو محض نام کے پیروکار نہیں بلکہ ایسے انسان تیار کرنے تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال، آرام، رشتے اور جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دعوت کا یہ ابتدائی حلقہ بڑھنے لگا تو مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں وہ اطمینان کے ساتھ جمع ہو سکیں، قرآن سیکھ سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنی تربیت کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اختیار کیا گیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے اور ابتدائی دور ہی میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کا گھر کوہ صفا کے قریب واقع تھا۔ سیرت کی تاریخ میں یہ گھر دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا۔ باہر سے دیکھنے والے کے لیے یہ مکہ کے دوسرے گھروں کی طرح ایک گھر تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی جماعت تیار ہو رہی تھی جو چند برسوں بعد تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ دار ارقم میں کوئی دنیاوی خزانہ جمع نہیں کیا جا رہا تھا، وہاں نہ ہتھیاروں کے ڈھیر تھے اور نہ اقتدار حاصل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ وہاں قرآن پڑھا اور سنایا جاتا تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرماتے، ایمان کی حقیقت سمجھاتے اور آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کرتے تھے۔ وہاں یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ انسان تنہائی میں بھی اسی اللہ سے ڈرے جس سے وہ لوگوں کے سامنے ڈرتا ہے۔ سچائی صرف زبان کا وصف نہ رہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ظاہر ہو۔ عبادت صرف چند رسومات تک کا نام نہ ہو بلکہ انسان کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے۔ قرآن کریم کی ابتدائی صورتیں انسان کو کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی تھیں۔ کہیں رات اور دن کا ذکر تھا، کہیں سورج اور چاند کا، کہیں انسانی پیدائش کا اور کہیں قیامت کا ہولناک منظر تھا۔ یہ آیات مکہ کے بت پرست انسانوں کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ جو انسان ایک پتھر کے سامنے اپنی حاجات رکھتا تھا، قرآن اسے آسمانوں اور زمین کے حقیقی خالق سے متعارف کروا رہا تھا۔ جو انسان اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتا تھا، قرآن اسے یاد دلا رہا تھا کہ ایک دن اسے تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جو انسان یتیم کو دھکیل دیتا اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، قرآن اس کے سامنے رحمت، سخاوت اور جواب دہی کا معیار پیش کر رہا تھا۔ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صرف الفاظ اور معلومات تک محدود نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی عبادت، صبر، عاجزی، شفقت اور حسن اخلاق کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ وہ سیکھ رہے تھے کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، زندگی میں اتارنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے اپنے قبیلے کے غرور کو چھوڑ رہے تھے، آخرت کے یقین کے سامنے دنیاوی وہ فائدے کو چھوٹا سمجھنا سیکھ رہے تھے۔ اپنے باہمی تعلقات کو خاندان اور مال کے بجائے ایمان کی بنیاد پر قائم کر رہے تھے۔ یہ ایک نئی اخوت کی ابتدا تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، حضرت علی بنو ہاشم سے تھے، حضرت زبیر اپنا خاندانی مقام تھا، حضرت بلال غلامی کی سختیاں دیکھ چکے تھے، حضرت صہیب رومی مکہ کے اصل باشندوں میں سے نہ تھے۔ جاہلی معاشرہ انہیں مختلف طبقوں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن اسلام انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا تھا۔ اس جماعت کا مرکز کسی انسان کی شخصیت پرستی نہیں، اللہ کی بندگی تھی۔ ان کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور ان کی زندگی کو قرآن تبدیل کر رہا تھا۔ ابتدائی مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن ان کے ایمان کی بنیاد مضبوط کی جا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی قوم ان کے عقیدے کو آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ ان کے خاندان ناراض ہو سکتے ہیں، معاشرتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اور انہیں اذیت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دار ارقم میں صرف ایک پیغام نہیں سیکھا جا رہا تھا، بلکہ اس پیغام کی خاطر ثابت قدم رہنے کی قوت بھی پیدا کی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی صلاحیت اور حالت کو سمجھتے تھے۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تو اس کا جواب دیتے، کسی کے دل میں خوف آتا تو اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سکھاتے، کسی کو اپنے خاندان کی مخالفت کا اندیشہ ہوتا
تو اسے صبر اور حکمت کی تلقین فرماتے۔ یہ نبوی تربیت تھی۔ اس تربیت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نرم دل کو ایسی قوت دی کہ وہ کمزور مسلمانوں کے مددگار بنے۔ اسی تربیت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کو ایمان کی عظمت سے جوڑا۔ اسی تربیت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کو علم، شجاعت اور وفاداری کا راستہ دکھایا۔ اسی تربیت نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے والی اذیتوں کے مقابلے میں احد احد کہنے کا حوصلہ عطا کیا۔ اسی تربیت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پرستی پر ایسا استقامت دی کہ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ یہ تمام عظیم واقعات ابھی آنے والے تھے، لیکن ان کی بنیاد ابتدائی دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھی جا رہی تھی۔ اس دور کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے کردار سے دعوت دی۔ اہل مکہ آپ کو پہلے ہی صادق اور امین کہتے تھے۔ جب آپ توحید کا پیغام پیش کرتے تو سننے والے جانتے تھے کہ یہ وہی انسان ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک قرآن کی آیات سناتی تھی اور آپ کی زندگی ان آیات کی سچائی کی گواہی دیتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر، محبت اور مال سے دعوت کی مدد کر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعلقات اور اعتماد کو حق کے پیغام کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی جوانی اور وفاداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اپنے حلقوں میں خاموشی اور حکمت کے ساتھ اسلام کا تعارف کرا رہے تھے۔ یوں مکہ کے مختلف گھروں میں قرآن کا ذکر ہونے لگا۔ کوئی شخص رات کی تنہائی میں نئی نازل ہونے والی آیات دہراتا، کوئی اپنے قابل اعتماد دوست کو بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی اپنے خاندان کے رد عمل کے خوف کے باوجود اپنے دل میں توحید کی روشنی محسوس کر رہا تھا۔ بظاہر مکہ اپنی سابقہ حالت پر قائم تھا۔ خانہ کعبہ کے گرد بت موجود تھے، قریش کے سردار اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، بازار معمول کے مطابق لگتے تھے اور تجارتی قافلے آتے جاتے تھے۔ لیکن اسی مکہ کے اندر ایک خاموش انقلاب جنم لے چکا تھا۔ اب یہاں ایسے لوگ موجود تھے جو لات، عزیٰ، منات اور حبل کو معبود ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا صرف اللہ ہے۔ عبادت، دعا، امید اور خوف کا حقیقی حقدار بھی صرف وہی اللہ ہے۔ وہ جان چکے تھے کہ انسان کی زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن قبریں کھولی جائیں گی، انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ عقیدہ انسان کے پورے کردار کو بدل رہا تھا۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ تنہائی میں خیانت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی مالک مانتا ہو وہ کسی انسان کے سامنے ذلت کی بندگی قبول نہیں کر سکتا۔ جو قیامت کے انصاف پر ایمان رکھتا ہو وہ کمزور کا حق کھانے وہ معمولی بات نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے قریش کے مذہبی اور معاشرتی نظام کے لیے یہ دعوت محض ایک نئی مذہبی رائے نہیں تھی، یہ ان تمام بنیادوں کو چیلنج کر رہی تھی جن پر ان کا باطل نظام قائم تھا۔ ابتدائی مرحلے میں قریش کے سرداروں نے اس چھوٹی سی جماعت کو پوری قوت کو محسوس نہیں کیا۔ شاید ان کے خیال میں یہ چند افراد کی ایک عارضی سرگرمی تھی جو کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ لیکن قرآن مسلسل نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تربیت فرما رہے تھے، حضرت ابو بکر جیسے لوگ مسلسل دعوت دے رہے تھے اور مکہ کے مختلف خاندانوں سے مرد اور عورتیں مسلسل اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ یہ دعوت اب چند دنوں تک محدود رہنے والی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ابتدائی جماعت تیار ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں توحید، آخرت، عبادت، پاکیزگی، صبر اور باہمی اخوت کا سبق حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب اسلام کی آواز بند کمروں سے نکل کر مکہ کی کھلی فضا میں گونجنے والی تھی۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جانے والا تھا، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو جمع کرنے والے تھے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام خاندانوں کو پکارنے والے تھے۔ وہی قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ جو اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے،
وہی سردار جو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ایک دن سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ابو لہب اپنے ہی بھتیجے کی دعوت سن کر کیا کہے گا؟ قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے گواہ تھے، توحید کے پیغام کی مخالفت کیوں کریں گے؟ اور مکہ کی پرامن دکھائی دینے والی فضا کس طرح مخالفت، الزام تراشی، ظلم کے ایک نئے دور میں داخل ہوگی؟ یہ ہم جانیں گے اگلی قسط میں، صفا کی پکار اور مکہ کی مخالفت۔